بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا موت کے بعد انسانی روحیں آپس میں ملتی ہیں؟ اور اگر ملتی ہیں تو روحیں ایک دوسرے کو کتنی دور سے دیکھ سکتی ہیں؟ اور فوت ہونے والے کی روح کیا صرف انہی روحوں کو ملتی ہے جن کو وہ دنیا میں ملی ہوتی ہے، یا پھر ہر کسی کو مل سکتی ہے؟ اور وفات پانے والے کی روح جب دوسری روحوں سے ملتی ہے تو وہ روحیں اس نئی آنے والی روح سے کیا کیا سوالات کرتے ہیں؟ اور کیا روحیں کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ سکتی ہیں؟ کیا مرنے والے کا استقبال پہلے سے وفات پانے والے اس کے عزیز و اقارب کرتے ہیں؟ معزز ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کو احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، موت کے بعد روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں یا نہیں، اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جن کو ہم بالترتیب آج دیکھیں گے۔ سنن نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مکے اور مدینے کے درمیان ایک راستے پر چل رہا تھا کہ حضرت عمر بدر والوں کا ذکر فرمانے لگے اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز پہلے ہی ہمیں کافروں کے مارے جانے کی جگہیں دکھا دی تھیں اور فرما دیا تھا کہ یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر اس ذات کی قسم جس نے حضور نبی کریم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، ہر ایک کافر ٹھیک اسی جگہ مارا گیا جس جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو ان سب کافروں کو ایک کنویں میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم تشریف لائے اور بلند آواز سے بلایا، اے فلاں بن فلاں کے باپ، اے فلاں بن فلاں شخص کے بیٹے، تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے پایا یا نہیں؟ اور میں نے تو اپنے رب کے وعدے فتح و نصرت کو پا لیا ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ مردہ جسموں سے گفتگو فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، یہ میری آواز سن بھی رہے ہیں اور ان کو حق اور باطل کا پتہ بھی چل گیا ہے۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کی روحیں ایک دن کی مسافت سے دیکھ کر ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، خواہ زندگی میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت صالح مری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، تو پہلے سے فوت شدہ انسانوں کی روحیں نئی روح سے دنیا کا حال دریافت کرتی ہیں اور یہ دریافت کرتی ہیں کہ تم نیک جسم میں تھے یا خبیث جسم میں تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت لیث بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص شام والوں میں سے شہید ہو گیا تو وہ ہر جمعہ کی رات کو خواب میں اپنے باپ کے پاس آتا اور ان سے گفتگو کرتا، لیکن ایک جمعہ کی رات کو نہ آیا اور پھر دوسرے جمعے آیا۔ باپ نے اس سے شکایت کی کہ پچھلے جمعے کیوں نہیں آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ تمام شہداء کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کریں، اور یہ واقعہ بھی ٹھیک عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت پیش آیا ہے۔ اسی طرح بزار میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو وہ عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ کاش یہیں اس کی روح نکل جائے، اور جب مومن کی روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے تو مومنین کی روحیں اس کے پاس آ کر اپنی جان پہچان کے آدمیوں کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو دنیا
دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، تو یہ بات ان کو عجیب معلوم ہوتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن وہ ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حاویہ جو کہ جہنم کا نام ہے اس کی طرف لے جایا گیا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نئی آنے والی روح سے تمام روحیں اس طرح حالات معلوم کرتی ہیں جس طرح آنے والے سوار سے معلوم کیے جاتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کا کیا حال ہے۔ جب وہ ایسے شخص کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس شخص سے پہلے ہی مر چکا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ کیا وہ ابھی تک تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو دوسری راہ پر لے جایا گیا ہے، اس کو حاویہ میں لے گئے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اس کا استقبال کرتے ہیں تو وہ آپس میں مل کر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی کہ کسی گم شدہ کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں اگر مجھ کو اپنے مردوں سے ملاقات کی امید نہ ہوتی تو میں افسوس سے ہی مر چکا ہوتا۔ ناظرین اکرام، ابن ابی شیبہ میں حضرت ربعی بن حراش سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو مجھے اطلاع ملی کہ میرا بھائی مر گیا ہے۔ میں دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ اسے کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا ہے، تو میں اس کے سرہانے کھڑا ہو کر اس کے لیے دعائیں اور استغفار کرنے لگا تو اس نے اچانک کپڑا اٹھا کر کہا السلام علیکم، تو ہم نے کہا وعلیکم السلام سبحان اللہ، تو اس نے بھی کہا سبحان اللہ اور بولا میں تم سے جدا ہو کر خدا کی بارگاہ میں پہنچا، وہاں میں نے اپنے رب سے ملاقات کی جو مجھ سے راضی تھا، اس نے مجھ کو حریر، سندس اور استبرق کے لباس پہنائے اور میں نے معاملہ اس سے آسان پایا جتنا کہ تم سمجھتے تھے۔ اب دیر نہ کرو، میں نے خدا تعالی سے اجازت چاہی تھی کہ تم کو بشارت دے آؤں، جلدی کرو اور مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری واپسی تک میرا انتظار فرمائیں گے۔ پھر یہ کہہ کر وہ حسب معمول مر گیا۔ ناظرین اکرام، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر فوت ہونے والی روح نیک ہے تو وہ اپنے عزیز و اقارب سے بھی ملتی ہے اور اپنی طرح کی دوسری نیک روحوں سے بھی ملتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ قرب قیامت مدینہ طیبہ کی ویرانی کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔